بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب فرینڈز؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کی آمد ہے تو رمضان کے حوالے سے آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار سینڈوچ بنانا سکھاؤں گی۔ 2 قسم کے سینڈوچ میں آج آپ کے ساتھ بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ والے ریسیپی۔ افطاری میں بنا کر سب کو کھلائیں، سب کو بہت پسند آئیں گے۔ تو میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر سٹیپ آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو چلیں ٹائم ضائع نہیں کرتے، ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو پہلے قسم کے سینڈوچ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں ہرے پیاز اور چکن بوائل لے لی تھی، اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کر کے اس طریقے سے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ریشے کر لیے ہیں چکن کے، اور ہرے پیاز بھی میں نے اس طرح رفلی کاٹ لیے ہیں۔ اور یہاں پر میرے پاس ہے نمک، کالی مرچ اور سویا سوس۔ بس انہی چیزوں کے ساتھ ہم یہ والے سینڈوچ ریڈی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ ایک باؤل لے لیں، اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں۔ اب ہرے پیاز سارے اس میں ایڈ کر دیں۔ 1 ٹی اسپون میں نے لیا نمک، اور 1 ٹی اسپون ہی میں نے بلیک پیپر ڈال دی ہے اس کے اندر، اور سویا سوس اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون۔ بس اور کوئی مسالہ اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ہی سینڈوچ بنائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ آپ یہ والا مسالہ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہاں پر تھوڑا سا نمک مرچ جو ہے وہ ضرور ٹیسٹ کر لیا کریں، کوئی چیز کم لگے تو اور ایڈ کر دیں۔ اب آپ بریڈ کے سلائس لے لیں اور تھوڑی سی مایونیز اس کے اوپر ایڈ کر دیں، اور چکن کا یہ مسالہ جو میں نے بنا کے رکھا تھا یہ ڈال دیں۔ بچوں کو خاص طور پر یہ والے سینڈوچ بہت پسند آتے ہیں، تو رمضان میں بنائیں، افطاری میں بنا کر دیں، سب کو بہت پسند آئیں گے اور جھٹ پٹ تیار ہونے والے ہیں، کیونکہ اس کا مسالہ تو جو ہے ہم بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو دوسری قسم کے سینڈوچ میں اب تیار کرنے لگی ہوں، تو اس کے لیے میں نے لے لیا یہاں پہ ½ kg بون لیس چکن۔ تو اس کے اندر ڈالنا ہے ہم نے ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون ہی بھنا کٹا زیرہ ڈال دیے، ½ ٹی اسپون چلی فلیکس، اور 2 ٹیبل اسپون یہاں پہ میرے پاس ہے چکن ٹکا مسالہ، 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ، 1 ٹیبل اسپون سویا سوس، اور 1 ٹیبل اسپون ہی اس میں جائے گا چلی سوس۔ مکس کر لیں اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے۔ سینڈوچ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ والے بھی، تو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تب ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کو آپ 15 منٹ کا ریسٹ دے دیں۔ 15 منٹ گزر چکے ہیں، تو اب ہم اپنے چکن کو کوک کر لیں گے۔ چکن کو کسی بھی دیچکی یا فرائی پین میں ایڈ کر دیں اور لو فلیم پر اس کو پکا لیں۔ کور کر کے اس کو ہم نے لو فلیم پر تقریباً 10 سے 15 منٹ رکھ دینا ہے۔ 10 سے 15 منٹ اس کو رکھا تھا میں نے، اور چکن جو ہے ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت اچھے سے سافٹ ہو چکی ہے۔ تو اب یہاں پر میں نے لے لیے 1 عدد شملہ مرچ اور 2 چھوٹے سائز کی پیاز، اس کو اس طریقے سے باریک کاٹ لیا ہے، اور یہ اب اس کے اندر ایڈ کر دیں۔ آپ چاہیں تو کوئی اور ویجیٹیبل بھی اگر آپ لائک کرتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ مکس کر لیں، اور ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد بس آپ 2 سے 3 منٹ تک اس کو اور پکا لیں، تاکہ ہمارے پیاز اور شملہ مرچ جو ہے بس تھوڑی سی سافٹ ہو جائے۔ تو مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم سینڈوچ ریڈی کریں گے۔ اس طریقے سے بریڈ کے سلائس کے اوپر میں نے پیزا سوس لگا دی ہے۔ اب یہ چکن والا بیٹر جو بنا کے رکھا ہے، چکن کا سارا مسالہ آپ جتنا لائک کرتے ہیں اس حساب سے آپ وہ بریڈ پر لگا دیں۔ موزریلا چیز اور چیڈر چیز میرے پاس ہے، دونوں چیز میں تھوڑی تھوڑی سی اب اس کے اوپر فل کر دوں گی۔ اسی طریقے سے ہم سارے سینڈوچز ریڈی کر لیں گے۔ چکن کا یہ مسالہ آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی، سینڈوچ کے اوپر بھی میں تھوڑی سی چیز لگا رہی ہوں، اس سے یہ ہو جائے گا کہ اس کی شکل جو ہے بہت مزے کی بنے گی۔ اب اوپر میں نے ٹماٹر رکھ دیے ہیں، آپ چاہیں تو شملہ مرچ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پر میرے پاس ہے پیزا پین،
اور میں اس کے اندر سینڈوچ ریڈی کروں گی. اگر آپ کے پاس پیزا میکر یا پیزا پین نہیں ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. آپ اس کو کسی توے کے اوپر بھی کوک کر سکتے ہیں اور کسی فرائی پین میں بھی کوک کر سکتے ہیں. کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اس میں بھی بالکل یہ اسی طریقے سے ریڈی ہوں گے جیسے یہ پیزا میکر میں ریڈی ہوں گے. اور اگر آپ کے پاس گھر میں بیکنگ اوون ہے تو آپ اس میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں. تو پیزا میکر میں نے اس کو تقریباً 15 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا. جی تو 15 منٹ گزر چکے ہیں اور سینڈوچ ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. جی تو دونوں سینڈوچ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت ہی مزے کی شکل لگ رہی ہے دونوں سینڈوچز کی. اور بہت ایزی ہے اس طریقے سے سینڈوچز بنانا. بچوں کو خاص طور پہ بہت ہی پسند آتے ہیں. افطاری میں آپ بنا کر سب کو کھلائیں, سب کو ضرور پسند آئیں گے. تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. بہت ہی سمپل ریسیپی ہے. چلیں اب ہم اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اندر سے کس طریقے سے بنے. بہت ہی سافٹ ہیں اور بہت مزے کے لگ رہے ہیں دیکھنے میں. جی تو ٹرائی کریں ضرور میں میری دونوں سینڈوچز کی ریسیپی. اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.